آج میں بات کروں گا ایک بہت ہی مشہور بیماری جو ہماری سوسائٹی میں عام ہو چکی ہے، لیکن اس کی کچھ احتیاطی تدابیر اور اس کے بارے میں خاص طور پہ کھانے پینے کی چیزوں کا لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ بعض دفعہ دوائی کھانے کے باوجود بھی ان کو فائدہ نہیں ہوتا۔ تو میری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے شوگر کے مریضوں کے لیے کون سے پھل فائدہ مند ہیں اور کتنی مقدار میں کھانے چاہیے۔ تو اس سلسلے میں ہم بات کریں گے پھل قدرتی طور پر جن میں وائٹامنس، فائبر اور اینٹی آکسیڈنٹس ہوتے ہیں، لیکن کچھ پھلوں میں قدرتی شکر یعنی فریکٹوز بہت زیادہ ہوتی ہے، جو بلڈ شوگر کو تیز کرنے میں یا بڑھانے میں اپنا کردار ادا کرتی ہے۔ اس لیے تمام پھل شوگر کے مریضوں کے لیے موزوں نہیں ہوتے۔ شوگر کے مریضوں کے لیے جو موزوں پھل ہیں ان میں نمبر 1 پہ آتا ہے ایپل یا سیب، جس میں فائبر بہت زیادہ ہوتا ہے، گلائسیمک انڈیکس کم ہوتی ہے، اور روزانہ آدھا یا ایک چھوٹا سیب کھا سکتے ہیں۔ اسی طرح سے گاوا یا امرود، یہ وائٹامن سی سے بھرپور ہوتا ہے، شکر کم ہوتی ہے، روزانہ ایک درمیانہ امرود کھا سکتے ہیں۔ پھر نمبر آتا ہے پیئر یا ناشپاتی کا، یہ فائبر سے بھرپور ہوتا ہے، بلڈ شوگر کو آہستہ بڑھاتا ہے۔ اسی طرح سے روزانہ آدھا ناشپاتی کھا سکتے ہیں۔ پھر باری آتی ہے اسٹرابیری یا بیریز کی، بلو بیریز، یہ اینٹی آکسیڈنٹس سے بھرپور ہوتے ہیں اور کم گلائسیمک انڈیکس رکھتے ہیں۔ روزانہ آدھا کپ بیریز کا لیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے نمبر 5 پہ آتا ہے پپیتا یا پپایا، ہاضمے میں مددگار ہوتا ہے، شوگر کم ہوتی ہے اس میں، اور روزانہ 1 کپ چھوٹے ٹکڑوں سے بھرا ہوا ایک چھوٹا کپ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اب ہم بات کریں گے کہ کن پھلوں سے یا تو 100% پرہیز کی جائے یا بہت کم مقدار میں استعمال کی جائے۔ وہ ہیں بنانا یعنی کیلا، سیپونڈائلا یا سیپونڈلا یا چیکو یا مینگو یا آم، میلن، خربوزہ یا واٹر میلن یا اسے تربوز کہتے ہیں، یہ چونکہ بہت زیادہ میٹھے ہوتے ہیں تو ان کا استعمال یا تو کرنا ہی نہیں چاہیے یا کم مقدار میں کھائے جائیں۔ یہ پھل شوگر بڑھانے میں بہت زیادہ اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ ہماری سوسائٹی میں ایک خاص مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی گھر میں فرض کرو 2 افراد ہیں اور دونوں کو شوگر ہے، تو خاص کر کے ایک رواج ہے مہمانوں کا، وہ جب جاتے ہیں تو وہ وہی پھل لے کے جاتے ہیں جو ان کو نہیں کھانے ہوتے، اور یا کولڈ ڈرنک لے کے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ یاد رکھیں کہ آپ ان کے لیے بجائے آسانی کرنے کے لیے، خاص کر کے جب بیٹیاں اپنے والدین کے یہاں جاتی ہیں تو کبھی کبھی وہ ساتھ کیک اٹھا کے لے جاتی ہیں، مٹھائی لے جاتی ہیں، یا اس طرح کے وہ ساری چیزیں جو ان کے والدین نے نہیں کھانی ہوتی، وہ کہتے ہیں جب خالی ہاتھ کیا جائیں۔ بھئی آپ کو بہت زیادہ اس طرح کا شوق ہے تو آپ ان کو تھوڑے سے پیسے دے دیں، وہ اپنی مرضی سے اپنی پسند کی چیز لے لیں گے۔ آپ کو کس نے کہا ہے کہ آپ بیماریاں پیدا کرنے کے لیے ان کو خرید کے لے جائیں چیزوں کو، تاکہ وہ بیمار ہونے میں آسانی ہو ان کے لیے؟ تو مہربانی کر کے آپ ان چیزوں کا ضرور خیال رکھیں۔ پھل کھانے کے اوقات کچھ اس طرح سے ہیں کہ صبح یا دوپہر کے وقت پھل کھائے جائیں،
رات کو پھل کھانے سے اجتناب کیا جائے یا پرہیز، کیونکہ اس کے بعد آپ عام طور پہ سو جاتے ہیں تو وہ ہضم نہیں ہوتے۔ کھانے سے 1 گھنٹہ پہلے یا 2 گھنٹے بعد کھائے جائیں۔ ایک وقت میں صرف ایک پھل کھایا جائے۔ یہ نہ ہو کہ جو میں نے ابھی پھل جن کی تعداد آپ کے سامنے 4-5 پھل بتائے ہیں کہ جی شوگر کے مریض یہ کھا سکتے ہیں، تو وہ کہیں جی ایک ادھر سے کھائیں، ایک آدھا ادھر سے کھائیں، ایک کپ ادھر سے کھائیں، تو وہ تو بہت جلد جو ہے وہ قبرستان کا راستہ تاڑنا شروع کریں گے۔ اس لیے بہتر ہے کہ ان کو سوچ سمجھ کے اور اس بات کا خیال رکھیں کہ اب کھانے تو ان کو ہیں، لیکن ایک وقت میں وہ کہتے ہیں نا ہر چیز میزان میں اچھی لگتی ہے، یہ میزان والوں کا ایڈ ہے، تو یہاں پہ بھی ہر چیز جو ہے نا وہ بیلنس طریقے سے اچھی لگتی ہے۔ یہ نہ ہو کہ سب کچھ وہ اندر انڈھیل لیں اور پھر کہیں جی ہمیں تو ڈاکٹر نے کہا تھا کہ یہ سارے پھل آپ کھا سکتے ہیں، تو ہر چیز جو ہے نا وہ احتیاط کے ساتھ کھائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ شوگر کے مریضوں کو یہ بھی چاہیے کہ وہ اپنی ایک بھرپور واک یعنی پیدل چلنے کا وقت مقرر کریں۔ 30-35 منٹ کی واک بھی ان کے لیے ضروری ہے، جس سے ان کو کھانا ہضم کرنے میں اور وزن کو کنٹرول کرنے میں مدد ملتی ہے۔ اور ایک اور خاص بات یہ ہے کہ وہ کبھی پیٹ بھر کے کھانا نہ کھائیں۔ کھانا تو انہیں کا ہے، ان کے گھر پہ ہے، وہ جب چاہیں کھا سکتے ہیں، تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ تھوڑا تھوڑا کر کے کھائیں۔ اگر ان کو 3 دفعہ کھانا ہے، جیسے عام طور پہ ہم صبح دوپہر رات کو کھاتے ہیں، تو ان کو چاہیے وہ 4 دفعہ 5 دفعہ کھائیں، لیکن تھوڑا تھوڑا کھائیں گے تو ان سے ان کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ اسی طرح سے وہ چاہے اپنے گھر پہ ہوں یا کسی کے گھر میں مہمان بن کے جائیں، اپنی صحت کا خیال سب سے اولیت درجے پہ رکھیں۔ ہماری سوسائٹی میں یہ بھی مسئلہ ہے کہ ہم لوگ کسی گھر میں مہمان بن کے جاتے ہیں اور وہ گھر والے کیا کرتے ہیں، پہلے سے مہمان کی خدمت کے لیے کچھ چیزیں بسکٹ ہوئے بیکری کے لا کے رکھ دیے، کولڈ ڈرنک لا کے رکھ دی، اسی طرح سے جو کچھ بھی انہوں نے لا کے رکھا ہوتا ہے تو وہ کھلاتے رہتے ہیں اور فورس کرتے رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی کھا لیں کوئی بات نہیں، اللہ مالک ہے۔ اب اللہ تو مالک ہر نیک اور گنہگار سب کا ہے، اس میں اللہ کا کیا قصور ہے؟ ہم خود حرکتیں کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ہنسی آتی ہے مجھے حضرت انسان پہ، غلطیاں تو خود کرتا ہے، لعنت بھیجتا ہے شیطان پہ۔ تو یہ کام ہم نہ کریں کہ غلطیاں تو ہم خود کریں، خود ہم خیال نہ کریں اپنی صحت کا، اور پھر بعد میں ہم کہیں گے جی یہ تو اللہ کی طرف سے تھا، بس قسمت میں لکھا ہوا تھا۔ یہ سب فضول باتیں ہیں۔ اس لیے جو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہیں، اگر میں آپ کو ایک چیز بتا رہا ہوں تو یہ بھی اللہ کی طرف سے یہ ساری چیزیں آئی ہوئی ہیں جو لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ وہ یہ چیزیں غلط ہیں، یہ نہ کریں، یہ اچھی ہیں، یہ کریں۔ مجھے امید ہے کہ میری ان کڑوی باتوں سے آپ کو ضرور فائدہ ہوگا، اور انشاءاللہ جو لوگ اگر غلطی سے یا ناسمجھی کی بنیاد پہ یا جن کو اویئرنیس نہیں تھی وہ اپنا خیال نہیں کر سکتے تھے، تو اس کے بعد ضرور کریں گے۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔